والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار يا قهار يا غفور رحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعيد الاسلام والمسلمين اللهم انصر مجاهدين في كل مكان اللهم امة محمد اللهم اسلم امة محمد اللهم اغفر لأمة محمد ونجني من القوم الظالمين اللهم نجل في ونعوذ بك من شرور يا حي يا قيوم برحمتك استغيث یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت تیرے نبی کی امت اللہ اللہ آج خون میں لت پت اس سے لٹ رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں پیٹ چیرے جا رہے ہیں قیدوں میں ڈال کے ننگے کر کر کے مار کھا رہے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ظلم امت مسلمہ پہ ٹوٹ رہا ہے کفار مشرکین یہود و نصارہ ہندو ظالم منافق سارے اکٹھے ہو کے اتحادی بن کے تیرے نبی کی امت پہ ٹوٹ رہے ہیں اللہ اپنے نبی کی امت کی لاج رکھ اللہ اپنے نبی کی امت کی لاج رکھ اللہ طائف کے میدان میں میرے نبی کا اتنا خون بہا کہ جوتیاں جم گئیں رخسار انور سے لے کے پاؤں مبارک تک خون ہو گئے تو بھی فرشتے اتر گئے جبرائیل امین اتر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پہ یہاں کوئی ایمان لے آئے گا یا اللہ آج اس حال میں نبی کی امت ہے اور تیرے نبی کے روضہ رسول میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے کالے منہ اور کالے دل نہ دیکھ ہمارے گندے کرتوت نہ دیکھ اپنے نبی کی طرف دیکھ آج درود و سلام کے لیے بھی دروازہ بند ہو گیا دنیا تو مار ہی رہی تھی لٹ تو رہے ہی تھے بیت اللہ تو تھا جہاں کے غم سناتے ہیں روزہ رسول تو تھا جہاں کے دل دکھاتے ہیں وہ بھی بند کر دیا اللہ ظلم کے پہاڑ برداشت کی امت نے اف نہ کی ہائے نہ کی بچوں کو لٹوا دیا اس نے لٹ گئی وجود کے ٹکڑے ہو گئے امت برداشت کرتی رہی لیکن یہ بیت اللہ کا طواف اور روزہ رسول کی حاضری بند ہوئی تو امت طرف گئی یا اللہ ہمارے دو ہی تو سہارے تھے ہمارے پاس دو ہی تو دروازے تھے مومن جاتے روتے بیت اللہ کا طواف کرتے حتیم میں دروازے کے پاس ملتزم پہ
رو لیتے، آہیں بڑھ لیتے، غم سناتے، اپنے نبی کے سامنے درود و سلام سے اپنا دل دکھاتے زخمی، پیغام پہنچاتے اجڑی امت کا، بہتے ہوئے خون کا۔ اللہ یہ دو دروازے بھی رک گئے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے، جس کی وجہ سے اللہ شیطان ہم پہ غالب آ گئی، شیطانی قوتیں، باطنی قوتیں غالب آ گئی، ظالم بدکار اللہ منافق ہم پہ غالب آ گئے، ہمیں آپس کے اختلاف نہیں کھڑا نہ ہونے دیا، ہمیں لوگوں کے عیب ہی تلاش کرتا رہے اور اپنے عیب چھپا کے اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے رہے، اپنی خامیوں کو خوبیاں سمجھتے رہے، اپنے گناہوں کو نیکیاں سمجھتے رہے، اپنی بری عادات کو فن سمجھتے رہے، تو یہ عذاب تو آنا ہی تھا۔ اللہ یونس صلی اللہ علیہ السلام کی قوم پہ نبی نے کہہ بھی دیا عذاب، اللہ عذاب اتنا بھی شروع ہو گیا، اس قوم نے معافی مانگی، تو نے عذاب واپس روک لیا۔ حضرت یونس کی امت تھی، یہ تو تیرے نبی کی امت ہے۔ اللہ جس پہ فخر کر سکتی ہے امت کی، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فخر ہے اپنی امت کو، میری امت کا مجھ پہ فخر ہے۔ اللہ اس فخر کو توڑنے سے بچنا، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ بدر میں کیا مقابلہ تھا، تیری مدد تھی۔ احد میں کیا مقابلہ تھا، تیری مدد تھی۔ احزاب میں کیا مقابلہ تھا، تیری مدد تھی۔ خیبر میں کیا مقابلہ تھا، تیری مدد تھی۔ اللہ آج تیرے نبی کی امت تیری مدد کی منتظر ہے، ہم تو بے بس ہو گئے، لٹیروں، ظالموں، جانوروں، بھیڑیوں، کتوں کے سپرد ہو گئے، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ اللہ چائنا کے 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان مرد قید میں، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کمیونسٹوں کو دے دیا، ان کی چیخو پکار۔ اللہ یہ امت کتنی بھی بری ہے، کتنی بھی بری ہے، کٹ بھی رہی ہے، مر بھی رہی ہے، جل بھی رہی ہے، کیا بنا، کیا بنا برما اور سری لنکا میں، کیا ہوا شام اور افغانستان اور عراق میں۔ اللہ تیرے نبی کے ان وفاداروں نے سارے گناہ کے باوجود بغاوت تجھ سے نہ کی، دور نہ بھاگے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے رستے لوٹتے دیکھ کر بھی تجھ سے ہی مدد اور تیرے نبی کا واسطہ دیتے رہے۔ ہم لاکھ بوڑھے ہیں مگر تیرے، ہم سیاکار سے ہی ہیں لیکن تیرے نبی کے ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ اللہ رحم کر دے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اب تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہمارے تو ہاتھ بھی گندے ناپاک ہیں جو پھیلائے ہیں، ہماری تو زبانیں بھی جھوٹ اور گندی ہیں، ان چھوٹے بچوں کو دیکھ۔ اللہ مسلمان ہو کے کورونا سے ڈر رہا ہے، موت سے خوف کھا رہا ہے، اللہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ وقت تعین، جگہ تعین، اللہ کے فیصلے تعین، لکھا جا چکا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ مسلمانوں کی قلوب کی حفاظت فرما، ایمان کی حلاوت، ایمان کی حقیقت، نور کی کیفیت پیدا کر دے۔ اللہ اس کرونا کو اسلام کی اشاعت اور اسلام کی زندگی کا ذریعہ بنا دے، ان غیر مسلموں ظالموں کو آنکھوں کو کھول دے، اور جن کے مقدر میں یہ ایمان کی حلاوت نہیں ہے اللہ انہیں نشانہ بنا، مسلمانوں کا بدلہ لے ان سے جن ظالموں نے مسلمانوں پہ ظلم توڑ رکھے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ ملک دین کے نام پہ بنا، اللہ تاریخی قربانیاں دی گئیں، عزتیں لٹ گئیں، لاکھوں بچیاں اٹھا لی گئیں، اللہ
آج یہ مسلمان پاکستان کفرستان کی طرف جا رہا ہے. نوجوان مسلمان بچیوں کی اولادیں گندے لباسوں کے ساتھ میرا وجود میری مرضی. ہائے اللہ اللہ، ہر مسلمان بچی تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا کی طرح. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی، میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے، مجھے کوئی غسل بھی نہ دے، میرا کوئی جسم بھی نہ دیکھے. راتوں رات دفنا دیا گیا اس مائی صاحبہ کو، جس کی قبر کی نشاندہی بھی ایک زمانے تک کوئی نہ کر سکا، اس کی قبر بھی چھپی رہی. آج یہ رسول اللہ کی بیٹیاں اپنے جسم کی نمائش اور فروخت کے جھنڈے اٹھا کے پھر رہی ہیں. اللہ اللہ رحم کر امت پہ بھی، پاکستان پہ بھی، ہر مسلمان پہ بھی. اللہ جو بے چین ہے، پریشان ہے، مالی تنگیوں میں ہے، بے روزگاریوں میں ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، جن گھروں میں جھگڑے فتنے ہیں، ان ظالم جادوگروں عام لوگ کے شکار ہوئے ہیں. اللہ اللہ جن کی جائیدادوں کے مشکلات بنی ہوئی ہیں، اللہ جن کی جائیدادوں کی مشکلات اور جھگڑے اور فتنے بنے ہوئے ہیں، اللہ رحم کر. قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کے سامنے، جو آج بہنوں کا، بھائیوں کا، لوگوں کا حق دبائے بیٹھے ہوئے. اللہ ہمارے بیمار جو گھروں میں، اسپتالوں میں شفا دے. ہمارے ماں باپ، ابا و اجداد کے گناہ معاف کر. ہمارے بہنوں بھائیوں، ان کی اولادوں پہ رحم کر. حضرت جی رحمت اللہ علیہ مشایخ اعظام کے درجات بلند. یا اللہ جن سے قرآن، حدیث، فقہ، جہاد، تبلیغ، اعمال امت میں پھیلے، ان سب کی قبروں کو منور کر. اللہ اس شہادت کو ہمیں بھی نصیب فرما اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام ساتھیوں کو استقامت، عافیت، سلسلہ عالیہ کی برکتیں دے، دلوں میں نور پیدا کر، مراقبات کا نور دے. اللہ جو مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جن کی دوائیں ہیں آپ سب جانتے ہیں. اللہ اپنے نبی کے صدقے رحم کرتے ہیں، اپنے نبی کے صدقے رحم کرتے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے رحم کرتے ہیں. اپنے غم تجھے ہی سناتے ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ. اللہ ان آنکھوں کو اپنی یاد میں رونے کی شہادت دے. ہمیں راتوں کو اٹھنے، رونے، مانگنے، جاگنے والا بنا. قرآن کا عشق، قرآن کی تلاوت، نور کی کیفیت کے ساتھ، درود شریف کی کثرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، معیت اور اتباع کے ساتھ نصیب فرما. استغفار، گناہوں کو چھوڑنے اور گناہوں کی نحوست کی پاکیزگی نصیب کرنے کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ حرمین کی زیارتیں ہمیں بار بار نصیب فرما. حرمین کی برکتیں دنیا میں پھیلا دے، ہر مسلمان کے دل میں پہنچا دے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اللہ اپنی محبت، اپنی نبی کی معیت کے ساتھ نصیب فرما. اللہ دنیا برزخ اور جنت میں اپنی نبی کا ساتھ نصیب فرما. اللہ میدان محشر میں، اللہ پاک میدان محشر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ جمع فرما. جنہیں بغیر حساب کتاب معاف کیا جائے گا اللہ ان میں شامل فرما. اللہ ہمارے سب کی ہر طرح کی پریشانیاں، بے چینیاں، دکھ، تکلیفوں، درد دور فرما. اللہ ایسی بیماریوں سے بچا کہ انسان بہرا ہو جائے، اندھا ہو جائے، پاگل ہو جائے، گونگا ہو جائے، اپاہج ہو جائے، مفلوج ہو جائے، معذور ہو جائے، مجبور ہو جائے، اللہ بوجھ بن جائے، اللہ ذلیل ہو جائے. اس پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ ہم پہ رحم فرما. جب تک زندگی ہے صحت، عافیت، سہولت کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا پیسہ ڈاکٹروں پہ، حکیموں پہ، پولیس پہ، تھانوں پہ، عدالتوں پہ، دکھاوے پہ، گناہ پہ، ریاکاریوں پہ، بدکاریوں پہ اور ظلم پہ لگنے سے بچا. ہماری دعائیں قبول فرما. ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اس خیر والا جو بھی، اس میں ہمیں بھی شامل کر.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے پناہ مانگی اللہ اس کے شر سے ہمیں بھی بچا۔ اللہ جنہوں نے دین ہمیں سکھایا انہیں برکتیں عطا فرما، اس دین کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رحم فرما، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ اللہ میں رونا نہیں آتا، اپنی یاد میں رونے کی سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی